اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے الا ان تتقوا منهم تقا، ایک تم ان سے بچنا چاہو تو ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہو۔ اس کی تفسیر میں نے آپ کو سمجھا دی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ معاملات رکھ سکتے ہیں، دلی تعلق نہیں ہی رکھ سکتے، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ کھڑے ہوں، اور ان سے تجارتی معاملات لین دین کر سکتے ہیں بشرطے کہ مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ ہو۔ لیکن اس آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کہ اس لفظ سے کچھ لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں، اللہ تتقوا منہم تقا، روافظ کہتے ہیں اس سے تقیہ مراد ہے، ان کے ہاں یہ تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، ان کا یہ عقیدہ ہے اور دین کا بہت بڑا رکن ہے کہ تقیہ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کے اپنی جان جو ہے جھوٹ بول کے اپنا مطلب نکال لینا، لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کوئی ایمان اس کا نہیں جس کا جو تقیہ نہیں کرتا۔ ان کا آدھے سے زیادہ دین تقیے کی دبیز چادر میں چھپا ہوا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور اللہ تتقوا من تقا کی آیت پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، مجبوری میں آدمی کلمہ کفر بھی کہہ دے، دل مطمئن بالایمان ہو تو گنجائش ہے۔ ایسی آیتیں پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنا مقصد نکال لیتے ہیں۔ اصل میں تقی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہودیوں نے جب روافظ کو سیدنا محمد رسول اللہ کے دین کے علاوہ دوسرا دین بنا کے لیا، کیونکہ روافظ اس کے بانی ابن سبا، ان کو سبائیت بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن سبا، یہ منافق کم بختہ یہودی جس نے اپنے کرندے مسلمانوں میں داخل کیے، اپنے مقاصد حاصل کیے۔ یہ تفصیل ہے، بہت لمبی تفصیلات اس کے اندر ہے، میں اس کا صرف شارٹ کٹ خلاصہ بتلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر، عمر، عثمان یہ سارے نعوذ باللہ غلط تھے، اور خلافت تو علی کا حق تھا، علی کا حق تھا، اور جا جبریل الی علی فغلط الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل تو سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس آئے تھے، وہی دیکھے بھول گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ انہیں ساتھ دوسرا عقیدہ یہ چھوڑا کہ علی تو بہت بڑے ہیں بلکہ خدا ہیں، اور یہ جتنے جو ہے باقی خلیفہ ہیں، اول دوم سوم، ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے غاصب تھے، تو لہذا سیدنا المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ آپ سنتے ہیں اشہد ان سیدنا امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلافتہ بلا فصل، یہ پہلے خلیفہ بلا فصل یعنی بغیر کسی وقفے کے اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ کون سے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور ایسے بیوقوف اور مسلمان ہیں صبح شام ان کی گالیں سنتے ہیں، پھر کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، یعنی یہ خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ کو کہہ کے کہتے تین پہلے غاصب تھے، غلط تھے نعوذ باللہ، وہ غصب کر کے جو ہے اپنی خلافت کے مسند پہ بیٹھے رہے۔ جب یہ 26 سال سیدنا علی المرتضیٰ خاموش رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، جمعہ پڑھتے رہے، ان کے ساتھ جہاد میں جاتے رہے، ان کے کاموں میں شریک رہے، تو اب بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ وہ غاصب بھی تھے، علی المرتضیٰ جیسے شجاع آدمی کیسے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ تو انہوں نے سمجھایا یہ شاید تقیہ تھا، تقیہ کر کے یہ جھوٹ بول کے اپنا مطلب نکالنے کے لیے پیچھے رہے۔ اب اندازہ کیجئے سیدنا علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہیں جو شیر خدا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے سیدنا علی المرتضیٰ کیسے تقیہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کے صاحبزادے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایک حق کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، خاندان کو ذبح کروا دیتے ہیں۔ اگر تقیہ جائز ہوتا تو سیدنا حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنا خاندان کٹوانے کی، اور اپنے کنبے کو ذبح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم یہ ہوا جھوٹا ڈھونگ ہے جو ان لوگوں نے رچا رکھا ہے،
اور سیدنا علی المرتضیٰ پہ کون سی زبردستی کی تھی؟ کوئی ایسی روایت لاؤ کہ خلفائے ثلاثہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو زبردستی کہا ہو جناب والا آپ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ جمعہ پڑھیں، ہمارے کاموں پہ آئیں. اگر وہ کوئی ایسا واقعہ دکھلائیں کہ زبردستی ان کو کیا گیا ہو اور اتنا پریشر ہو کہ انڈر پریشر ہو کہ جان کا مسئلہ بن جائے، تو پھر تو ہم کہیں گے چلو تکیہ کر لیا تھا. جب وہ عام حالات میں آزاد تھے اور آخر کوئی تو وجہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اما فاطمہ الزہرا کا جنازہ سیدنا ابوبکر صدیق سے پڑھایا. وہاں تو کوئی زبردستی نہیں تھی، بیوی تھی ان کی نا، بیوی کا خواہاں جنازہ پڑھائے، لوگ بھی ساتھ ہو جاتے، لیکن خود انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سیدنا ابوبکر صدیق کو صلی امامت پہ کھڑا کیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جس مجمع میں ابوبکر موجود ہو وہاں کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ آئے. اور جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو سیدنا علی المرتضیٰ اللہ کے نبی کو پکڑ کے لا رہے تھے، عباس ساتھ تھے، علی المرتضیٰ ساتھ تھے. ابوبکر صدیق جو ہے مصلی پہ کھڑے تھے. آپ نے فرمایا اعلیٰ مکانی کا ابوبکر مصلی پہ رہیے، میں مصلی لینے نہیں آپ کو دینے آیا ہوں. وہ علی المرتضیٰ بول جاتے، وہاں تو کوئی زور نہیں تھا، اللہ کے محبوب زندہ تھے. فرماتے عرض کرتے یا رسول اللہ مصلی تو میرا ہے، آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہو کہ تکیہ شکیہ سارا ان کا جھوٹ کا پلاندہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تکیہ کر کے اپنے مقاصد کو کفر کو پھیلاتے ہیں. یاد رکھیں دنیا میں کوئی کتنا برا جو ہے معاشرہ ہو، کتنا اس میں گند ہو اور کتنی بد تہذیبی ہو، لیکن کوئی بھی معاشرہ آج تک ایسا نہیں آیا جس میں جھوٹ کو پسند کیا گیا ہو. حتیٰ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بھی ہے کہ جھوٹ ایک نفسیاتی مرض ہے، انسان کو جسمانی طور پر بھی کمزور کر دیتا ہے. آپ نے مرزا قادیانی کا نام سنا ہوگا. اس بندے نے جھوٹ ہی بولا ساری زندگی، لیکن وہ بھی جھوٹ کو اچھا نہیں کہتا تھا اور کہتا تھا جھوٹ بولنا گوں کھانا برابر ہے. اور ایک جگہ لکھتا ہے وہ، اس کی کتاب ہے حقیقت وہی، وہ کہتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اور کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی اور کام نہیں. اور ایک جگہ پہ لکھا ہے حاشیہ اربعین کے اندر کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. قرآن کے اندر بھی اللہ لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ بھی 1 میل دور چلا جاتا ہے. جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولنا ثواب ہے، تقیہ نام رکھ لیا. ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، کہتے تقیہ، ہم جھوٹ نہیں، ہم تو تقیہ کر رہے ہیں. وہ کسی نے بڑا عجیب شعر کہانا کیا، جھوٹ کا شکوہ تو جواب ملا، تقیہ ہم نے کیا تھا ہمیں ثواب ملا. جھوٹ کا نام تقیہ رکھ لیا. اور ان کے مذہب کا حصہ ہے تقیہ کرنا، واجب ہے. وہ کہتے ہیں قائم آل محمد، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دکانوں پہ لکھا قائم آل محمد، بسوں پہ لکھا قائم آل محمد، ان کی فیکٹریوں پہ لکھا قائم آل محمد. یہ قائم آل محمد جو ہے امام مہدی کو کہتے ہیں، جن کا 12واں امام ہے. ہمارے جو وہ پیشوا ہوں گے آنے والے ہیں حضرت مہدی ہیں، ان کا تصور اور ہے، ان کا امام مہدی، ان کا تصور اور ہے. وہ کہتے ہیں جب تک وہ نہیں آتے ہمارے 12ویں امام اس وقت تک تقیہ کرنا ضروری ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں. جو اس سے پہلے تقیہ کو جھوٹ کو چھوڑ دے گا وہ دین خدا مذہب امام میں سے خارج ہو جائے گا اور خدا اور رسول ائمہ خدا کا مخالف تصور ہوگا. اور بلکہ اصول کافی کے اندر لکھا ہے، اصول کافی ان کے اصول اربع کی کتاب جیسے ہماری بخاری ہے ان کی کافی ہے، اس میں لکھا ہے کہ بے شک 90% دین جھوٹ میں ہے اور لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جس کا کوئی دین نہیں جو جھوٹ نہیں بولتا. اور اصول کافی کے اندر جلد 2 کے اندر لکھا ہے کہ اپنے دین کو لوگوں سے بچاؤ، جھوٹ کے پردے میں چھپاؤ، کیونکہ جھوٹ نہیں جو بولتا وہ بے ایمان ہے. اور امام جعفر کی طرف قول منسوب کرتے ہیں کہ اے سلیمان تم جس دین پر ہو جو اسے چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو اسے پھیلائے گا ظاہر کرے گا خدا اس کو ذلیل کرے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے ہاں جھوٹ بولنا کتنا ثواب ہے. اور ہم ذرا سی بات کر دیتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہم تو سب یوں کرتے ہیں، ہم تو صحابہ کی عزت کرتے ہیں. تو یاد رکھے سارا جھوٹ ہوتا ہے، تقیہ ہوتا ہے. جب تک یہ بالکل صاف واضح تو